آج کل ایک وظیفہ بہت عام ہے کہ ہر قسم کی تنگی اور پریشانی سے نجات کے لیے لا خلابہ کا ورد یا وظیفہ کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے۔ الفاظ ہے لا خلابہ، ایک تسبیح لا خلابہ کی پڑھی، صرف ایک تسبیح۔ اس حدیث کو ائمہ بخاری، مسلم اور دیگر رحمۃ اللہ نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2117 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1533 میں یہ اس کی تفصیل واقع ہوئی ہے کہ مفسرین حدیث نے لا خلابہ کا لفظ ذکر کیا ہے، جس کے معنی ہیں اسلام میں کوئی فریب نہیں یا فریب نہیں ہے۔ اسی طرح کے دوسرے معنی بھی بیان کیے گئے ہیں۔ یہ کوئی دعا نہیں ہے بلکہ ایک اظہار ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاص صحابی یعنی سیدنا حبان بن منذک یا ان کے والد سیدنا منقید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نصیحت کی کہ وہ کسی دوسرے فریق کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کسی دوسرے فریق کے ساتھ معاہدہ کرنے سے پہلے کہیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا کہ وہ تجارتی لین دین اور روزمرہ کے معاملات میں اکثر دھوکہ کھاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ تم معاملہ کرو اس سے کہو لا خلابہ یعنی دھوکہ نہیں ہے۔ اس کے بعد سے جب بھی وہ یعنی یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی لین دین کرتے تو کہتے لا خلابہ۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2117 عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، ہم سے مالک بن نے کہا، ہم عبداللہ بن دینار نے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہے۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا کہ وہ خرید و فروخت میں دھوکہ کھا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ کہہ دو کہ تم یہ نہ کرو۔ تو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 155 میں بتاتے ہیں، ہم سے یحییٰ بن یحییٰ نے اور ان سے کئی لوگوں نے اس کو حدیث کو رقم کیا، اور ابن حجر نے بیان کیا کہ ہم سے یحییٰ بن یحییٰ نے بیان کیا۔ غزوہ احد کی مشاہدہ کیا گیا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے والد منقد ابن عمر تھے اور وہ 130 سال کی عمر کو پہنچ گئے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی ایک مہم میں زخمی ہو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سر میں برکت عطا فرمائی۔ اس سے زبان اور دماغ تبدیل ہو گئے تھے، لیکن اس کے بارے میں الدار القطنہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ نابینا تھا۔ یہ وہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہر چیز کے لیے 3 دن کا اختیار دیا تھا۔